باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اس اول نماز کے ذریعے. لیسن نمبر 14 پارٹ اے میں آپ سب کو خوش آمدید. السلام علیکم. تو الحمدللہ جی ہم 14 لیسن پہ پہنچ چکے ہیں. تقریباً 75% ہمارا کورس ہو چکا ہے. پیچھے صرف گنتی کے 2 ویکس رہ گئے ہیں. 2 کلاسیں اس ویک ہو جائیں گی, 2 اس سے اگلے ویک پھر اس کے بعد کورس ختم. ہم چڑھائی چڑھ کے تقریباً اترائی بھی آتی اوپر چکے ہیں. جی اے بی سی ڈی بی ادھر بی بی سر سی سی سر ادھر اے اور بی سر سی سی ماشاء اللہ. سی بھی بہترین ہے, بی بھی بہترین ہے, اے تو پھر ہے ہی سب سے بہترین. یہ ذرا تھوڑا سا نا ایکسیپٹ کرنے والا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اس میں موجود ہے. آپ کا کیا ہوتا ہے؟ یہ ماشاء اللہ ویری گڈ. چلیے کس سماوات آسمانوں میں ٹھیک ہے, جمع اور مونس کی جمع. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ کہ یہ ایک آیت بلغوا انی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے بے شک وہ ایک آیت کی ہو. تو یہی تبلیغ ہے. ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن پڑھ کے یا پتہ نہیں کتنے حروف سیکھ کے بھی تبلیغ کرنی ہے. جتنا کچھ علم ہے اس کو بھی دوسروں تک پہنچا دو. تو مالک الناس لوگوں کا بادشاہ. یہ ہم نے مالک دیکھے تھے 3-4 قسم کے, ملک, ملائکہ, وہ والا. تو مالک الناس لوگوں کا بادشاہ. آج کے لیسن میں ہمارے پاس سورہ حشر ہے. تقریباً آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو آتی ہوگی. اور گرامر میں ہم دیکھیں گے ہم نے 2 ٹیبل کر لیے ہوئے ہیں. ایک ہم نے وہ فعلا والا پڑھا تھا جس سے یفعلو بنا تھا. اس کے علاوہ دوسرا ٹیبل ہم نے کون سا کیا تھا؟ کسی کو یاد ہو کوئی ایک آدھا اس کا ناصارہ سے ینصر. اب تیسرا ٹیبل ہمارا ضربہ والا ہے جس میں صرف یہ اکیلا تھا. یاد ہے یہ صرف پورے سیٹ میں اکیلا تھا. پہلے میں 3 تھے, دوسرے میں 4 تھے, تیسرے میں یہ اکیلا ہے, چوتھے میں 4 ہیں. یسمع یعلم یعمل مالا. پہلے دونوں میں 3 تھے. جی تو الحمدللہ آج کا لیسن ختم ہونے کے بعد ہم صرف 14 الفاظ آج نئے سیکھیں گے جو کل ملا کے 174 بنیں گے جو ہم نے پچھلی 13 کلاسز میں سیکھے ہیں. اور یہ ایکچولی قرآن مجید میں تقریباً 36,500 مرتبہ ہیں الحمدللہ. تو یہ ہمارے ہوم ورکس ہیں, آپ مختلف ہیں. اور دارو کی صورت کا دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک مختصر لیکن جامع صورت ہے. اس کے بعد اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے. خسارہ ہمیں پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے قرآن کی روشنی میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے فارمولہ دیا. تو اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں. ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیے کے لیے ہیں. 4 خصوصیات آپ نے دیکھنی ہیں, 2 اپنی ذات کے لیے ہیں جس میں عقیدہ اور اعمال یہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں اپنی ذات کے. اس کے علاوہ جو باقی 2 ہیں وہ معاشرے کی اصلاح کے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا, کیونکہ یہ معاشرتی طور پہ آ جاتا ہے. تو یہ ہمارا اپنا پرسنلی ہو جاتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تلاوت پہلے سن لیتے ہیں ہم کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اس کو ٹرائی کرتے ہیں جی ہمیں کتنا آتا ہے اس پہ. جو ہم نے پچھلی کلاسز میں پڑھا ہے اس کو اس پہ اپلائی کرتے ہیں. والعصر قسم ہے, یہ ہمیں پتہ ہے نا. تو واؤ کا ہم نے کیا معنی پڑھا تھا, آج ہم اس کا ایک اور معنی دیکھیں گے, اور کے علاوہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے. اچھا جی اننا بے شک علی انسان مطلب اس میں الف لام لگا ہے تو مطلب تمام کی بات ہو رہی ہے. لفی چلیں دیکھ لیتے ہیں. خسر خسارے سے یا خسر الا جو سوائے نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ میں الذین وہ لوگ جی وہ لوگ ٹھیک ہے. اور آمن جو ایمان لائے. یہ اسی طرح ہے جیسے تھا نا فعلا اس نے عمل کیا,
سب نے عمل کیا. یہ اسی طرح ہے آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ ایمان لائے. تو یہ اس ٹیبل کے پیٹرن پہ یہ ہے. اچھا جی، واہ اور عاملو سب نے عمل کیا. عاملہ والا ٹیبل ہے، عاملہ عاملو سب نے عمل کیا. صالحات نیک اعمال اور تواصو دیکھ لیتے ہیں. بالحق کی بی کا مطلب سے یا کی، حق آ گیا ساتھ حق کی. اور بتاواسو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں آج. بس صبر بھی ہم نے پڑھا ہے. تقریباً ہمیں 50% تو زیادہ آتا ہے. کیوں جی آتا ہے نا، ہم نے خود ترجمہ کیا ہے. جو ایک آدھا لفظ رہ گیا وہ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. والعصر قسم ہے زمانے کی. وہ اس کا مطلب ہے قسم. تو یہ اس کا ڈفرنس دیکھتے ہیں. والعصر قسم ہے زمانے کی. پہلے ہم نے اس کا کیا مطلب پڑھا ہے جی، اور اب اس کا مطلب آ گیا قسم. تو یہ ڈفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ جو ہے نا عموماً کسی آیت میں یا کسی بھی صورت میں نا وہ اسٹارٹ میں نہیں آتا، کسی میں ہے. جیسے اس میں آ گیا والعصر، تو جب وہ اسٹارٹ میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے قسم. باقی وہ عموماً کسی آیت میں یا لائن میں بیچ میں ہی آتا ہے، تو ادھر اس کا مطلب اور کا ہوتا ہے. تو جیسے والفجر ہے، صورتوں کے اسٹارٹ میں جب آ جائے والفجر واللیل والنجم والسماء. اس کی ایک نشانی اور بھی ہے کہ جب اینڈ پہ یہ زیر آ جائے، ٹھیک ہے، والفجر واللیل والنجم والسماء، تو اس کا مطلب قسم ہو جائے گا. اب آپ کہیں گے زیر والی نشانی تو بدو ہاں اس میں زیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اسٹارٹ میں ہے. پوری صورت اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہے، تو پہلے آ گیا اس کا مطلب اس کا قسم ہے. وہ ہمیں آگے جب کسی قسم کے ساتھ لگ کے آئے گا نا تو ہمیں آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا اس کا مطلب قسم ہے، اور نہیں ہو سکتا اس کا مطلب. تو عصر ہوتا ہے جی زمانہ. جیسے عصر حاضر بھی ہم کہتے ہیں، موجودہ زمانہ. تو یہ ہمارے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے، ہم نے سنا ہے، بولا ہے اکثر. تو یہ وہی بات عصر حاضر موجودہ زمانہ. تو آجا اور فکر کے ساتھ سے دیکھتے ہیں. زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے. سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے. دیکھیں نا، پورے زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، تو مطلب پورا زمانہ جو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک آیا ہے وہ گواہ ہے اس بات پہ، اس لیے زمانے کی قسم کھائی گئی ہے. بے شک یہ ہمارا ریفرنس پوائنٹ ہے، یہاں سے ہم نے یاد رکھنا ہے. ان اللہ مع الصابرین، کیا معنی ہے جی اس کا؟ اچھا یہی جی بے شک یہ جو ہے ہمارا ریفرنس پوائنٹ، اس سے ہم نے ایک نشانی اور بھی یاد رکھی تھی. کیا مطلب ہے؟ ساتھ. تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان بے شک، اور جو ان تھا اس کا مطلب تھا اگر. یہ آپ نے تھوڑا سا فرق بھی یاد رکھنا ہے کہ اننا ہے یا ان ہے یا ان ہے. تو ان ہم نے کہاں سے یاد رکھنا تھا؟ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. انسان یا آدمی. الف لام لگ گیا تو مطلب تمام کی بات ہو رہی ہے، ابھی وہی بات ہے. الف لام مطلب یا وہ خاص انسان یا بنی ہوں تمام انسان، جتنے بھی انسان ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو ہمیں یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ الف لام لگنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یا تو کوئی چیز خاص ہو جاتی ہے یا جو ہے وہ تمام کے لیے ہو جاتی ہے. لفی اچھا، ہم نے لام کا کوئی اور مطلب نہیں پڑھا تھا لیے ادھر اس کا مطلب البتہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو چلو نہیں ہے. تو لام ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیٹیل ہے. اب لام 3-4 طرح سے آتا ہے. سب سے پہلے تو جو ہم پڑھتے ہیں کہ اسم فعل حرف، 3 قسمیں پڑھتے ہیں نا ہم لفظ کی. تو لام اگر اسم کے ساتھ آ جائے نا، زبر یا دیر کے ساتھ، اس مرضی کے ساتھ اسم کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ سے ہے یہ. جیسے اب اللہ اسم ہے، ایک اسم کے ساتھ آیا ہے لام کا مطلب ہے جی اللہ کے لیے. تو یہی لام اگر فعل کے ساتھ آ جائے پھر اس کا مطلب ہو جاتا ہے تاکید کے لیے، تاکہ وہ غور کریں. جیسے یدبروا، تاکہ وہ غور کریں، ٹھیک ہے، تدبیر کریں، اس پہ تھوڑا سی تاکید کریں. جیسے یہ دیکھیں یتذکروا، فعل آ گیا، ذکر کرنا فعل ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور جب یہ لام حرف کے ساتھ آتا ہے کسی، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے البتہ تحقیق، مطلب آلریڈی پروف ہو چکا ہے یہ کام. تو یہ فرق آپ نے یہ سلائڈ دیکھنی ہے، اس کو دوبارہ ایک دفعہ گھر جا کے بھی. تو لام اگر اسم کے ساتھ آئے تو مطلب لیے، اور اگر کسی فعل کے ساتھ آ جائے تو مطلب تاکہ وہ غور کریں یا نصیحت حاصل کریں. اس کے علاوہ
اگر کسی حرف کے ساتھ آ جائے تو البتہ تحقیق مطلب آلریڈی ہو چکا ہے. خسر خسارہ گھاٹا یا کوئی بھی نقصان یہ ہمیں پتہ ہے خسر کیا چیز ہے. تو مطالعہ غور و فکر سے دیکھتے ہیں. اب دیکھیں 4 بار تاکید کی گئی ہے. کتنی بار تاکید کی گئی ہے؟ 4 بار. والعصر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اس کے بعد انا پھر بے شک بھی کہا. جب اللہ تعالیٰ نے قسم کھا دیا ہے تو پھر بے شک کہنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا, قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. انا بے شک الانسان انسان یہ بھی ایک طرح سے تاکید ہے. مطلب بنی نوع انسان تمام انسان کی بات ہو رہی ہے نا, مثلا اس میں اکثریت آ رہی ہے. ایک طرح سے یہ بھی تاکید ہے. وہ ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں. لفی اب دیکھیں یہ فی ایک حرف ہے, اس کے ساتھ آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ البتہ تحقیق یا البتہ لفی خسر. یہ یعنی کہ 3 دفعہ تاکید دکھائی گئی ہے اور 4 بار تاکید قسم بے شک البتہ, اور یہ بیان کے اکثریت خسارے میں ہے. ٹھیک ہے, قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. تو یہ دیکھیں تقریباً اکثریت کی بات ہو رہی ہے نا, تو یہ بھی تاکید ہے. اب اس اکثریت میں ہم بھی ہو سکتے ہیں, یہ ہمارے لیے تاکید ہے. تو یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے. مجھ جیسے کیا سب کے لیے اگر وہ اس پہ غور کریں. تو تاکید پر تاکید سننے کے بعد مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرنا چاہیے. جتنی بار اللہ تعالیٰ نے تاکید کیا ہے کچھ ہمیں ریئیکشن بھی کرنا چاہیے. تو کوئی دعا کہ اے اللہ مجھے خسارے سے بچا. اور اس سے بچنے کا کیا فارمولہ ہے؟ یہ سورج جو ہم آج پڑھ رہے ہیں. تو قرآن میں دی گئی تاریخ سچی ہے بے شک, اور سب سے اہم تاریخ ہے. اس میں اللہ نے بار بار مختلف قوموں کے بارے میں بتایا کہ جس قوم میں اللہ کو اور رسولوں کو نہیں مانا وہ برباد ہو گئے, اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے برباد ہی رہیں گے. یعنی دنیا تو ان کی برباد ہوئی ہے, آخرت میں بھی وہ ہمیشہ کے لیے برباد رہیں گے, جہنم میں جلیں گے. تو انسان نقصان میں ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں جو نقصان تک پہنچاتی ہیں. تھوڑا سا آپ غور کریں. قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. تمام انسان خسارے میں ہے. تو علیہ میرے ساتھ آپ اسے دہرائیں گے. والعصر قسم ہے زمانے کی. ان الانسان بے شک انسان لفی خسر البتہ خسارے میں ہے. خسر کا معنی بتائیے کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک. اچھا سورہ عصر میں کتنی بار تاکید کی گئی ہے کہ انسان خسارے میں ہے؟ 4 دفعہ کی گئی ہے. کوئی بتا دے 4 کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل قسم کھائی ہے. دوسری کون سی ہے جی؟ بے شک اتنا کہہ دیا. اس کے بعد البتہ ہے, لیکن ایک اس سے پہلے ہے الانسان. اکثریت خسارے میں ہے. اب ہمیں دیکھنے کیا ہم بھی اس میں تو نہیں ہیں, تو آگے اسی بات کی ڈیٹیل دی ہے. تو قرآن زندگی میں لائیے, کس طرح سے لائیے؟ بادشاہ رضی اللہ عنہ کی مثال سے. بادشاہ رضی اللہ عنہ کی مثال کسی کو یاد ہے؟ وہ مثال ہم نے دیکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 70,000 لوگ جو ہیں وہ بے حساب جنت میں جائیں گے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرو کہ میں بھی چلا جاؤں. تو انہوں نے کہا تم ان میں شامل ہو گئے ہو. پھر ایک صحابی نے اور کہا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے لیے بھی دعا کریں. تو انہوں نے کیا بات کہی تھی؟ بادشاہ تم پہ سبقت لے گئے. تو یہ سبقت کا جذبہ رکھنا ہے, مسابقت کا جذبہ رکھنا ہے, بڑھ چڑھ کے پہل کرنی ہے دین کے کام میں. سوچنا نہیں ہے بس پہل کرنی ہے, باقی اللہ مددگار ہے. اور مسلسل دعا بھی کیجیے کہ اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احتساب ہو گزرے زمانے کا اور پلان بنے مستقبل کا. اچھا آپ دیکھیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, باقی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. ٹھیک ہے, 3-4 دفعہ تاکید کر کے. لیکن سوائے بچنے کا آپشن دیا ہے, بھائی بچیں گے کون؟ سوائے کن کے؟ اللہ. سوائے یہ ہم نے یاد کہاں سے رکھنا تھا جی؟ لا الہ الا اللہ, سوائے اللہ کے کوئی معبود. تو یہ ہماری یہ ریفرنس پوائنٹ ہے. یہ تھوڑا سا آپ نا ان کو یاد رکھنا شروع کر دیں. جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ بھی ہمارا ایک ریفرنس پوائنٹ ہے. اس سے ہم نے کون سی نشانی یاد رکھی تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون طرف. ٹھیک ہے, تو یہ اسی طرح لا الہ الا اللہ. الذین وہی ابھی ہمیں کوشچن آیا تھا کہ وہ لوگ جو
आमन ईमान लाए, ये वो टेबल ही है। आमना वो ईमान लाया, अमन वो सब ईमान लाए। अमनता आप ईमान लाए, अमन तू मैं ईमान लाया, अमन तुम आप सब ईमान लाए, अमन ना हम सब। तो ये देखने में सिर्फ पैटर्न आता है ना, हमने ये वाला टेबल तो नहीं किया था लेकिन खुद ही बना लिया है। पैटर्न आता तो हम कोई भी टेबल बना सकते। ईमान मतलब मोमिन, वाह अमीलू बात मतलब और अमीलू उन सब ने अमल किया। अल्लाह ताला कौन सा अमल कबूल करता है, नेक या बुरा? नेक अमल कबूल करता है। तो इसलिए सालिहात का मतलब है नेक अमल। साले इसकी जमा है सालिहून और सालिहीन, और सालिहात बोनस आ गया, गोल तेल लग गया, इसकी जमा होगी सालिहात। पहले गौर फिक्र से देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आती है दुआ कि ऐ अल्लाह हमें पक्का ईमान नसीब कर। उसके बाद जी एहतसाब करना है अपना कि हमारा ईमान अल्लाह पर, इसके रसूलों पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, क़यामत के दिन पर और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर कितना है। ये हमने अपना एहतसाब करना है कि हमारा ईमान कितना है अल्लाह ताला पर, किताबों पर, क़यामत के दिन पर और तकदीर के अच्छा या बुरा होने पर। तो ये हमने अपना एहतसाब खुद करना है। तो उसके बाद प्लान बनाना है, ईमान की मजबूती का प्लान। ठीक है, अगर हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं है, खुद एहतसाब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, हर बंदे को अपना पता होता है। तो फिर हमने प्लान बनाना है कि उसे किस तरह मजबूत कर सकते हैं। वो कैसे जी, कुरान और सुन्नत का मुताला करके, नेक लोगों का साथ वगैरह। ठीक है, तो हम नेक लोगों का साथ इख्तियार करेंगे। और उसके बाद हर अमल में कुछ ना कुछ प्लान बनाइए अपना एहतसाब करके। तो नुकसान में वो लोग नहीं हैं जो ईमान ले आए और नेक काम किए, बाकी सब नुकसान में है, खसारे में है, घाटे में है। जितने भी खसारे के मानी है ना, वो सब उसी में है, नुकसान खसारा घाटा, सिवाय उनके जो ईमान ले आए और नेक काम किए। इधर सिर्फ ईमान लाने की बात नहीं हुई, इधर एक बात और भी हुई है, नेक अमाल। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। मतलब अमल से जो है वो हमें मिलेगा उसका अजर। सिर्फ ईमान लाने से कुछ नहीं होगा। अल्लीमु और मेरे साथ जो दोहराएंगे, इल्लल्लज़ीना सिवाय उनके जो आमनु ईमान लाए, व अमिलू और अमल किए, सालिहात नेक। सालिहात का मानी बताइए? बोनस की जमा है जी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा हम ना कोई लफ्ज़ आए ना तो हम देखा करें कि ये बोनस है, ये मुज़क्कर है, जमा है, वाहिद है, क्योंकि इससे हमारी वो गियर स्पीड बढ़ेगी। आगे हमने ग्रामर में भी यही सीखा था ना, टुकड़े करके जितना हम सीखेंगे ना हमें उतना ज़्यादा तर्जुमा करना आएगा। करेक्ट हमारे से नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक बात था। आमन वो सब ईमान है, इसका इशारा किधर हो गया, जमा की बात आ रही है, वो सब ईमान। सालिहा इसकी जमा बतानी है। जी बिल्कुल, निजात के लिए ये करना ज़रूरी है। एक से ज़्यादा जवाब भी हो सकते हैं। चारों यानी आपको बेहतर तरीके पर जी चारों आपको बेहतर तरीके पर पहुंचाने के लिए क्या काम करना चाहिए? नमाज समझना चाहिए, सीरत पढ़नी चाहिए, हदीस पढ़नी चाहिए, जो हमारे मौजूदा हालात है उन पर गौर करना चाहिए। वो एक क्वेश्चन ज़रा हमने पढ़ा नहीं था, वो पहले ही आ गया था पेपर में, चलिए अब हम पढ़ते हैं जी। वतवासो, ठीक है, वतवासो बिलहक़्क़ि वतवासो बिस्सब्र। वतवासो इसका मतलब है जी और एक दूसरे को वसीयत की। वसीयत का तो हमें पता है क्या होती है। अच्छा जी, एक लफ्ज़ होता है दारसा, मैं सवाल बोलेंगे दारसा पढ़ा, दारसा पढ़ा। अच्छा एक होता है दर्रासा, इसका मतलब हो जाता है पढ़ाया। दारसा पढ़ा, दर्रासा पढ़ाया। इसी तरह जब वो तदारसा होगा, ठीक है, तदारसा तो क्या माना हो जाएगा, एक दूसरे को पढ़ाया। ये इसी तरह तदारसू मतलब उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया, ये इसी से है तवासो। ठीक है, उन सब ने एक दूसरे को वसीयत की। हक यानी कि हक की बात सच है, और हक कहाँ है जी, कुरान सुन्नत में है बेशक। तो तदारसू तवासू ये कोई बात है। ठीक है, ये याद रखना आपने, उन सब ने एक दूसरे को वसीयत की। तो ये आपने पैटर्न याद रखना है, तदारसू तवासो। ठीक है, मतलब
सब ने आपस में किया, एक दूसरे को किया, नसीहत की, नसीहत सॉरी वसीयत की, तो इस सब टुकड़े कर लेने हैं, ये अलग हो गया, सबर अलग हो गया। सबर भी, सबर क्या है जी? सबर की कोई डेफिनेशन बता दें आप मुझे, गलत ही बेशक बताएं, कुछ बताएं तो सही, सबर क्या होता है? करते भी हैं हम, सुनते भी हैं जी सर। सब्र करके बर्दाश्त करना, क्या चीज़ बर्दाश्त करना जी? हालात का मुकाबला करना, सही बात है। जी बिल्कुल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं सबर में। साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी और डटे रहना, इसकी डिटेल देखते हैं कि सबर कहते हैं बर्दाश्त करना और अपने आप को काबू में रखना। अब सबर किन चीज़ों पे होता है? सबसे पहले सबर नेकी पर सबर करना। तो नेकी पर सबर करना क्या होगा? किसी के ज़हन में कोई बात आ रही हो, आइडिया, आप पर होते हो सब्र। आप पर होते हुए सबर करना, इसके अलावा कोई और बात? नेकी पर सब्र करना, जैसे मसलन अभी तो चले गर्मी है, सर्दियों में शदीद सर्दी में सुबह सुबह उठ जाना फजर के टाइम, तो अगर गर्म पानी नहीं है, ठंडा पानी मौजूद है, ठंडे से ही आपने वजू कर लिया, वो ज़रा फिर थोड़ी सी मुश्किल तो पेश आती है ना, करनी हमने नेकी है, तो ये नेकी पर सब्र है। इसके अलावा गुनाहों से बचने पर सब्र करना, इससे आपके ज़हन में क्या बात आ रही है, कुछ आप बताएं। तकवा इख्तियार करना, और कोई गुनाहों पर सब्र किस तरह किया जा सकता है? चोरी का दिल कर रहा है लेकिन चोरी का दिल कर रहा है लेकिन कर नहीं रही भाई, सामने, हाँ, नफ्स पे काबू रखते हैं भाई, सामने पैसे पड़े हैं, हमारे नहीं है, कोई भी नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, अब पैसों की ज़रूरत भी है लेकिन वो पड़े हैं, हम नहीं उठा रहे, मतलब हम सब्र कर रहे हैं। तो ये गुनाह से बचने पर सब्र करना, गुनाह से बच रहे हैं। अच्छा, मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना, तो ये वही है, मतलब मुश्किलात का, अगर मुश्किलात आ जाएँ तो हम बजाय इसके कि कोई गलत काम करें, गलत फेल करें, कि बुरा भला कहें किसी को, सब्र कर लेना, तो ये सब्र है। तो मुताला और फिक्र, सबसे पहले दुआ है, अल्लाह मुझे हक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। अब उसके बाद अपना एहतिसाब का, जब भी इधर बात हो गया, वो हर शख्स का अपना अपना एहतिसाब होगा, वो हमने खुद करना है अपना। तो कुरान और हदीस और सीरत का मुसलसल इल्म हासिल करता हूँ, उलमा से सीखता हूँ सही तरीके के बारे में, मतलब ये हक पहुँचाने की हम दुआ तो मांग रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ उसके लिए, मैं कुरान पढ़ता हूँ या किसी से सीखता हूँ या क्या करता हूँ, वो अपना हिसाब है। उसके बाद प्लान बनाना है, अगर नहीं करता इल्म हासिल करने का प्लान बनाइए, दावत ट्रेनिंग कीजिए, मतलब तो किस माहौल में कैसे, इनके माहौल का बड़ा असर होता है। अब जैसे बड़ी कॉमन सी एक एग्जांपल है, अगर आप किसी खुशबू वाले की दुकान में चले जाएँ ना, ज़रा वहाँ पे रुक के सिर्फ पूछ के, हाल अहवाल में कोई पूछ के आप वापस बाहर आए ना, तो हमें से खुशबू आ रही होगी, ठीक है। और अगर इसी तरह आप किसी कोयले की दुकान में चले जाएँ, बेशक आप काम भी ना करें, ठीक है, तो कम से कम जो राख होती है या कोई ना कोई निशान आपके कपड़ों पे लग के निकलेगा, या आप किसी ऐसी बदबूदार जगह पे चले जाएँ तो आप में से बदबू आएगी। तो माहौल का बड़ा असर होता है, तो माहौल हमने सिलेक्ट करना है कि हमें किस माहौल में रहना है। उसके बाद तब्दील करनी है। तो नुकसान से बचने वाली चीज़ों में ईमान और अमल साले के अलावा दो और काम भी हैं। वो कौन कौन से हैं जी? तो दूसरों को सच्ची, सच्ची मतलब हक बात और इसकी तबलीग करना, और दूसरों को दीन पर अमल करने, मतलब दीन पर अमल करने पर मुसीबत और परेशानी के वक्त या आम मुसीबत के वक्त सब्र करने की नसीहत करना, जो इसमें है वतवासो बिल हक की, और एक दूसरे को नसीहत की, सब्र की, और वतवासो बिल सब्र, और एक दूसरे को वसीयत की, सब्र करने की, ठीक है। अब इससे बचने का क्या फार्मूला था जी? सबसे पहले हमने क्या करना है? ईमान लाना है, सिर्फ ईमान नहीं लाना, नेक अमाल करने हैं। नेक अमाल करने के बाद एक दूसरे को हक बात की वसीयत करनी है, मतलब तबलीग करनी है, और एक दूसरे को वसीयत करनी है सब्र करने की, कि सब्र करो। तो दूसरों को सच्ची बात बताते हैं, तो हमारे पास हक बात बताने के लिए एक बेहतरीन मनसूबा भी होना चाहिए। क्या आपके पास मनसूबा है या प्लान है? आपके उस्ताद, आपके उस्ताद, वालदैन, ऑब्वियसली वालदैन सबसे बड़े के उस्ताद होते हैं, क्योंकि वो हमारी बचपन से लेके जब तक वो हयात होते हैं वो हमारी तरबियत ही करते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं। तो दोस्तों के साथ मिलकर मनसूबा बनाइए और इस पर अमल कीजिए। यहाँ वाहिद नहीं, जमा के सीखे हैं, ये देख रहे हैं वतवास सौ, तो मैंने देखा था ना फालू, ठीक है, उसमें वाओ रलीसा, मतलब जमा की बात हो गई। तो ये नहीं कि मिलजुल के जमा के सीखे हैं, सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है, मिलजुल के काम करना है। तो नेकी पर मुश्किलात का सब्र कीजिए, और गुनाहों से बचने में जो तकलीफ होती है इस पर भी सब्र कीजिए, और दूसरों को भी सब्र करने की बात बताते रहिए। अच्छा जी, वाह और आओ, इसका हम फर्क देखते हैं। वाह का मतलब होता है और आओ का मतलब होता है याद, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसका मकसद क्या है जी बताने का?
اب یہاں پہ ہر جگہ واو ہے، ٹھیک ہے، مطلب اور ساتھ اٹیچ ہے، یہاں اس میں یا کا آپشن نہیں ہے، یا کا مطلب آپشن ہوتا ہے نا، اب اس میں آؤ نہیں ہے، صرف واو ہے، جیسے حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مطلب تم میں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے اور سکھائے، اس میں آؤ نہیں ہے، مطلب آپشن نہیں ہے، یہ کمپلسری یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے، وا کا مطلب اور ہے، مطلب یہ کرنا ہی کرنا ہے، آپشن نہیں ہے، اور اگر آؤ آ جائے مطلب آپشن ہے، جس بندے میں یہ چاروں صفات بے وقت پائی جائیں وہ خسارت سے بچا رہے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واؤ کا استعمال کیا جس کا مطلب اور ہوتا ہے، یعنی خسارت سے بچنے کے لیے بے وقت ان 4 صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک صفت کے اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ واؤ کی جگہ او فرماتے۔ اس بات کی سمجھ لگی ہے کہ اگر کوئی ایک آدھا کر کے پاس ہو جاتے بچ جاتے تو اللہ تعالیٰ واؤ کی جگہ او بھی کہتے کہ یا ایمان لے آؤ، یا نیک عمل کر لو، یا ایک دوسرے کو نصیحت کر لو، حق بات کی، یا ایک دوسرے کو نصیحت کر لو، صبر کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا 4 باتیں ہیں، 3 واؤ ہیں، اس طرح چاروں آپس میں لنک ہیں، تو یہ ساروں مل کے پھر یہ پورا یہ ڈسٹینس بنتا ہے ہمارا، تو یہ کسی میں بھی آپشن نہیں آئی ہے، میں چاروں کرنا چاہیے۔ تو علیموں آپ میرے ساتھ ہو رہیں گے، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق حق کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ تو اب ہم اس کی دوبارہ ایک دفعہ تلاوت سنتے ہیں، تو پھر آپ نے ذرا فیل کرنا ہے، اب تو ہمیں سارا ترجمہ آتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جی تو وتواصوا کا معنی بتائیے، پورا معنی کیا ہوگا؟ اور وصیت کی ایک دوسرے کو، اور ان سب نے وصیت یعنی تلقین کی ایک دوسرے کو۔ ہم نے دیکھا تھا نا جمع کے سینے مطلب سب کی بات ہو رہی ہے، مل جل کے کام کرنا۔ اچھا صبر کا معنی بتائیے، ایک سے زیادہ جواب بھی ہو سکتے ہیں، اے بی سی ڈی جی بالکل سارے ہیں۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک سے زیادہ جواب بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی اب ہم لیتے ہیں بریک، پھر ہم پڑھیں گے گرامر۔